الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بغیر وضو نماز ادا کرنا کفر نہیں بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ سوال کیا گیا ہے، مجھے علم ہے کہ جنابت کی حالت میں نماز ادا کرنی جائز نہیں، لیکن اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں نماز ادا کر لے تو اس نماز کا حکم کیا ہے؟ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اندر سے مکمل ٹوٹ چکا ہے اور اپنی معصیت اور نافرمانی پر غمزدہ ہے، کیونکہ اس نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ اگر مسلمان شخص بغیر وضو نماز ادا کر لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر مذکورہ شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا واقعتاً وہ اس فعل کی بنا پر دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے یا نہیں؟ وہ اس معصیت و نافرمانی سے کس طرح خلاصی اور توبہ کر سکتا ہے، یا اسے اپنے ایمان یعنی اسلام کی تجدید کرنا ہوگی؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، مسلمانوں کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ حد سے اصغر اور اکبر سے طہارت و پاکیزگی اختیار کرنا واجب ہے اور نماز صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، اور یہ کہ جس نے بھی بغیر وضو جان بوجھ کر عمدن یا بھول کر نماز ادا کی تو اس کی نماز باطل ہے، اسے وہ نماز دوبارہ ادا کرنا ہوگی۔ پھر اگر وہ عمدن ایسا کرتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہے اور عظیم معصیت کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، چنانچہ مسلمان شخص نہ تو قبلہ رخ کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز ادا کرے اور نہ ہی بغیر وضو اور بغیر رکوع یا سجدے کے، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ قابل مذمت اور سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے منہاج السنت النبویہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 204۔ اور ایسے کرنے والے کے متعلق شدید قسم کی وعید آئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو قبر میں 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ وہ اللہ سے سوال کرتا رہا اور اس میں کمی کی دعا کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک کوڑا رہ گیا تو اسے ایک کوڑا مارا گیا جس سے اس کی قبر آگ سے بھر گئی، اور جب اس سے یہ سزا ختم ہوئی اور اسے ہوش آیا تو اس نے دریافت کیا، تم نے مجھے کوڑا کیوں مارا؟ تو اسے کہا گیا، تم نے ایک نماز بغیر وضو ادا کی تھی اور ایک مظلوم شخص کے پاس سے گزرے تھے تو اس کی مدد نہ کی تھی۔ اسے امام طحاوی رحمہ اللہ نے مشکل الآثار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 231 میں نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 2774 میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ دوم، اہل علم متفق ہیں کہ جس نے بھی بغیر وضو کے نماز حلال سمجھتے ہوئے ادا کی یا پھر استہزاء کرتے ہوئے بے وضو نماز ادا کی تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا، اسے توبہ کروائی جائے گی، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، وگرنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور اگر وہ حقارت کی بنا پر بے وضو نماز ادا کرتا ہے، نہ کہ حلال سمجھتے ہوئے اور نہ ہی استہزاء کے ساتھ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس نے بھی کفر کیا، لیکن جمہور علماء کرام اسے کافر قرار نہیں دیتے، بلکہ وہ اس فعل کی بنا پر مرتکب کبیرہ ٹھہرے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر اسے حدث اور بے وضو نماز ادا کرنے کی حرمت کا علم ہو تو اس نے عظیم معصیت کا ارتکاب کیا ہے، اور ہمارے ہاں وہ کفر کا مرتکب نہیں ٹھہرے گا، لیکن اگر وہ اسے حلال سمجھے تو پھر کافر ہے، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسے بطور استہزاء ایسا کرنے پر بھی کافر قرار دیتے ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ معصیت ہے، چنانچہ یہ زنا وغیرہ کی مشابہ ہوئی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع للنووی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84، اور اسی طرح روضۃ الطالبین جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 67۔ احناف کا مسلک دیکھنے کے لیے آپ البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302، اور اسی طرح صفحہ نمبر 151، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 132 بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح حاشیۃ ابن عابدین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 719 بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بغیر طہارت اور وضو کیے نماز ادا کرنے والے کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور وہ یہ عزم اور پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا، پھر وہ بغیر وضو ادا کردہ نماز کو دوبارہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اسے اپنے اسلام کی تجدید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 65731۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔